اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جہلمی صاحب نے خدا کے ابنا یعنی بیٹوں کا تصور بھی پیش کیا ہے اور اس کو شرک بھی نہیں سمجھا ہے، تو ہم اس کو بھی بحث کرتے ہیں اور اب ان کے الفاظ نقل کریں گے۔ محترم و مکرم جہلمی صاحب نے خدا کے ابنا یعنی سنس یا بیٹوں کی مخلوق کا نظریہ اس طرح پیش کیا، تو سرکار اللہ کا بیٹا مخلوق ہو سکتا ہے کہ وہ گاڈ میں اس طریقے سے شریک نہیں ہوگا، بیٹا ہوگا، تو منی گاڈ کا لفظ کسی نے مخلوق کے ساتھ یوز کر لیا اور پوری اس ایکسپلینیشن کے ساتھ اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ جہلمی صاحب کا بیان ہے۔ اب ہم محترم و مکرم جہلمی صاحب کو پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس پر یہ پہلا سوال یہ ہے کہ ابن اللہ یا اللہ کا بیٹا اسلامی عقائد میں محال ہے، بلکہ محال عقلی ہے، اور محال عقلی وہ جو غیر مقدور، اور غیر المقدور وہ جو غیر مقدور الباری، غیر مقدور الباری یعنی ایسا محال ہے کہ باری تعالیٰ بھی اس پر قادر نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا یا ابن نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا مخلوق ہو سکتا ہے؟ یہ مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ تو محال ہے، جیسے کہ خدا کا شریک مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے، محال عقلی ہے۔ باقی صورت فرضیہ اور تعلیق بالمحال کی صورتیں جو ہیں ان پر بحث الگ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تعلیق بالمحال کی صورتیں ہیں، فرضی صورت ہیں، بالخصوص جب محال سے مراد غیر مقدور اور محال عقلی ہو۔ اچھا، اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہلمی صاحب نے کہہ دیا خدا کا بیٹا مخلوق ہو سکتا ہے، یعنی مخلوق انہوں نے محال نہیں مانا، حالانکہ وہ فرعون کو جنت میں جانا، فرعون کا جنت میں جانا محال مانتے ہیں، بلکہ یہی نہیں، ہر کافر کا جنت میں جانا محال مانتے ہیں، اور کسی بھی مومن صالح معصوم کا جہنم میں جانا محال مانتے ہیں۔ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جہلمی صاحب اس پر تو باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے کہ باری تعالیٰ کسی مومن بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کر دے، اور نہ اس پر باری تعالیٰ کو قادر مانتے ہیں کہ فرعون یا کسی بھی کافر کو جنت میں داخل کر دے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر خدا کا بیٹا یا ابن یا بیٹی یا بنت ہونا یہ سب محال عقلی ہو گیا اور غیر مقدور ہو گیا، باری تعالیٰ اس پر قادر ہی نہ رہا۔ تو جو چیز پر باری تعالیٰ قادر نہیں ہے اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ خدا کا بیٹے کا مخلوق ہونا محال عقلی اور غیر مقدور ہے۔ کیسے جہلمی صاحب یہ بات کہتے ہیں؟ خدا کا بیٹا ہی محال عقلی ہے، اور جو چیز محال عقلی ہوتی ہے وہ غیر مقدور بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ خواہ وہ اور اس کا محال عقلی کا مخلوق ہونا بھی محال عقلی ہی ہوتا ہے۔ کیسے جہلمی صاحب ایسی باتیں کر کے ایمان خراب کرتے ہیں؟ اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہم ایسی باتوں کے جواب میں کچھ علمی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ ان کی ایک چالاکی ہے کہ ان کا جہلمی صاحب کا جو مبدا ہے نا، وہ جہل ہے ان کے سامعین کا، یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا جواب جب دیں گے تو ذرا مشکل اصطلاحات ہو جائیں گی یا سمجھانا پڑے گا، اگر سمجھانا پڑے گا تو اور مشکلات ہوں گی، اور لمبا ہوتا جائے گا جواب، اور اگر یہ کہ اصطلاحات استعمال کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ جہلمی صاحب کا طریقہ ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن بہرحال افسوس کی کوئی بات نہیں ہے۔ جہلمی صاحب سے ہمیں خیر کی توقع ہوتی تو افسوس ہوتا، مجھے تو ان پر افسوس ہوتا ہے جو سمجھنا نہیں چاہتے۔ جہلمی صاحب کے بعد اب کسی پر جہلمی صاحب پر کیا افسوس ہوگا؟ بہرحال اب میں اس پر سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کا بیٹا محال ہے تو پھر آپ جہلمی صاحب سے الگ کیوں نہیں ہو جاتے جو کہ کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا مخلوق ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو تعلیق بالمحال کی صورت ہے، اور وہ بھی محال کون سا؟ محال عقلی، اور محال عقلی وہ جو غیر مقدور، اور غیر مقدور بھی غیر مقدور الباری۔ اب اس سے آگے میں کیا کہوں کہ ایسا محال جس پر باری تعالیٰ بھی قادر نہیں، ٹھیک ہے نا؟
یعنی کہ مقدور نہیں۔ اب جہلمی صاحب یہ بتائیں کہ فرعون کو باری تعالیٰ جنت میں ڈالنے پر قادر ہے؟ اگر نہیں ہے نا تو اپنے لیے بھی کوئی بیٹا یا بیٹی بنانے پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جہلمی صاحب سمجھ لیں۔ لہٰذا اب ہم یہاں پر ایک اور سوال کرتے ہیں کہ جہلمی صاحب اگر کوئی آپ کی اپنی ایکسپلینیشن کے ساتھ منی گاڈ کے بجائے سنس آف گاڈ اور ڈاٹرس آف گاڈ، یا منی گاڈ کے علاوہ سنس آف گاڈ اور ڈاٹرس آف گاڈ کے فریزز استعمال کرے، یعنی یہ کہے کہ بھائی وہ منی گاڈ تو نہیں کہہ رہا ان کو، مگر سنس آف گاڈ کہہ رہا ہے یا ڈاٹرس آف گاڈ کہہ رہا ہے، یا یہ کہے کہ نہیں بھائی منی گاڈ، سنس آف گاڈ اور ڈاٹرس آف گاڈ کو ہم ایک ہی معنوں میں، مطلب وہ کہے اپنے لیے کہ استعمال کر رہا ہے، تو کیا یہ اب بھی شرک نہیں ہوگا جہلمی صاحب کے نزدیک؟ ظاہر ایکسپلینیشن تو وہ جہلمی صاحب کی دے رہا ہے، صرف ٹرمز کا اضافہ کر رہا ہے، یا جہلمی صاحب جو جس ایکسپلینیشن کے لیے، جن ایکسپلینیشنز کے لیے منی گاڈ کی اصطلاح استعمال فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سنس آف گاڈ کی اصطلاح استعمال فرما رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں، اور ڈاٹرس آف گاڈ کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، تو کیا اب بھی شرک نہیں ہوگا؟ یہی نہیں، اب ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہی نہیں بلکہ اولیاء کی جانب مشرکانہ واقعات کے ماننے والے بھی حضرات، جن کا اکثر جہلمی صاحب مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو ڈسائپلس اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر میمز تک بنوا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان واقعات میں شرک کہاں سے آ گیا؟ اچھا آپ کہیے گا شرک کیسے نہیں آیا؟ کیونکہ وہ اس کے آگے جو جہلمی صاحب نے توحید اور شرک کی تعریف بیان کی ہے، جس پر ایسنس کی طرف سے کافی بحث ہو چکی ہے، اور اگر آپ لوگوں نے وہ چیز نہ دیکھی ہو، سنی ہو، تو میں پھر مختصراً اس کا بیان کر دیتا ہوں کہ جہلمی صاحب کی توحید کی تعریف یہ ہے کہ قدیم کو حادث سے الگ اور جدا اعتقاد کرنا، اور شرک کی تعریف یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کو ایک اعتقاد کرنا۔ تو یہ دونوں بتائے ہیں، لیکن یہ تو ہر جگہ نہیں پایا جاتا، حتیٰ کہ جو شخص یہ کہے کہ خدا کا بیٹا مخلوق ہو سکتا ہے، وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ خالق اور مخلوق ایک ہو گئے، اور نہ یہ کہے گا کہ قدیم جو ہے وہ حادث سے الگ اور جدا نہیں رہا، اور نہ یہ کہے گا کہ حادث قدیم سے الگ اور جدا نہیں رہا، وہ تو یہ سب باتیں نہیں کہے گا، اور آپ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح آپ ایسی صورت میں اس کو کفر و شرک کہیں گے؟ تو یہ ہے۔ اس کے بعد میں جو آپ نے انہوں نے جہلمی صاحب نے تشریح کی ہے یا تعریف بیان کی ہے شرک اور توحید کی، اس کا میں نے مختصراً جواب دے دیا ہے، لیکن اگر جو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ وقت ملے گا تو ایڈ کر دیں گے، وہاں بھی دیکھ لیجیے گا۔ اب ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سائرل آف الیگزینڈریا جو ہیں، یہ 444 CE میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے، تو تھملین میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں نے 2 اقوال ان کے نقل کیے ہیں، ان کو بھی آپ اگر چاہیں تو دیکھ لیں کہ جہلمی صاحب نے کیا کیا ہے، ان سے ہی نقل کیا ہے۔ یہ جہلمی صاحب کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نقل کریں، اس پر بھی ہم نے کافی بحث کر لی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب جہلمی صاحب کے نزدیک کسی بھی مخلوق کو خدا کا بیٹا آپ کہہ دیجئے ان ایکسپلینیشنز کے ساتھ جو جہلمی صاحب نے پیش کی ہیں، تو کم از کم جہلمی صاحب اس کو شرک نہیں مانیں گے۔ اسی طرح آپ کسی بھی خاتون کو خدا کی بیٹی کہہ دیجئے ان ایکسپلینیشنز کے ساتھ جو جہلمی صاحب نے منی گاڈز کے لیے استعمال کی ہیں، تو جہلمی صاحب جو ہے نا اس کو بھی کفر و شرک نہیں کہیں گے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ کوئی، جہلمی صاحب تو شاید نہ کہیں، لیکن کوئی معتقد جہلمی صاحب کا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ان ایکسپلینیشنز کے ساتھ منی گاڈ کی اصطلاح استعمال نہیں ہو سکتی، یا یہ کہے کہ سنس آف گاڈ کی اصطلاح استعمال نہیں ہو سکتی مگر منی گاڈ کی ہو سکتی ہے، یا کوئی یہ کہے کہ منی گاڈ کی ہو سکتی ہے سنس آف گاڈ کی نہیں ہو سکتی، یا یہ کہے کہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے اس پر اس کو دلیل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اصطلاحات تو آپ تعریفات کے ساتھ بناتے ہیں۔ یہاں تو اسلام تو ہر
قسم کے باتوں کو یہ نفی کر رہا ہے کہ خدا کا کسی بھی قسم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ حادث نہ قدیم، نہ مخلوق نہ غیر مخلوق، نہ جوہر میں نہ جوہر سے باہر، بلکہ خدا کی ذات میں بھی نہیں اور خدا کی ذات سے باہر، کیونکہ خدا کی ذات کے لیے جوہر کا لفظ استعمال کرنا جمہور امت کے لیے ان کے نزدیک غلط ہے۔ خیر، تو ہم نے یہ جواب دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ سائرل آف الیگزینڈریا سے یہ چیز جہلمی صاحب نے متاثر ہو کر جواب بنانے کی صحیح کی ہے۔ مطالعہ تو رکھتے ہیں، افسوس ایمان نہیں رکھتے۔ وسلام تمت۔